إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحدك لا شريك لك ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الناس كافة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد مختصر وقت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اس کے عنوان پہ کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سمجھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ مقدسہ مطہرہ تلاوت فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، آپ کی شان کو اونچا کر دیا، آپ کے مقام کو اونچا کر دیا۔ کتنا اونچا کیا، آپ کو کتنا مقام دیا، آپ کی رفعت کتنا بنائی۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ابو جہل کہتا ہے جب اللہ کے پیغمبر کی نرینہ اولاد کا انتقال ہوا، کیا کہتا ہے کہ ان محمدن قد ابتر، اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹ جائے گا، اب کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ جہاں آپ کا نام آئے گا، جہاں اللہ رب العزت کا ذکر آئے گا، وہاں میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کا ذکر آئے گا۔ کتنا اونچا کیا، مشرق میں اللہ کا ذکر تو محمد مصطفیٰ کا ذکر، مغرب میں اللہ کا ذکر وہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر، آذان میں اللہ کا ذکر تو وہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر، اقامت میں اللہ کا ذکر تو وہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، نماز و آذان، ہر جگہ پہ جہاں اللہ کا ذکر وہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، آپ کے مقام کو اونچا کر دیا، آپ کی شان کو اونچا کر دیا، آپ کی شوکت کو اونچا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن کی آیت نازل ہوئی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ مِنْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ جب انہی میں سے ہم نے رسول بھیجا، ایسا رسول جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ سناتا ہے، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، جو ان کی تربیت کرتا ہے۔ رسول کی بعثت سے پہلے واضح گمراہی کے اندر تھے۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ہم اللہ کا ادھر توجہ کریں ذرا، ہم اللہ کا کھاتے ہیں، ہم اللہ کا پیتے ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا، کسی نعمت پر اللہ نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے،
کان دیے سننے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، ٹانگیں دی چلنے کے لیے، ہاتھ دیے استعمال کرنے کے لیے، کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ آنکھیں نہ ہوتی تو کیا ہوتے نابینا، ٹانگیں نہ ہوتی تو کیا ہوتے لنگڑے، زبان نہ ہوتی تو کیا ہوتے گونگے، اگر کان نہ سنائی دیتے تو کیا ہوتے بہرے۔ کتنی بڑی نعمتیں اللہ کی، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، آسمان بنایا، زمین بنائی، سورج چاند بنایا، رات اور دن بنائی، اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی باری آئی، ان کے نبی بننے کی باری آئی، ان کے رحمت للعالمین بننے کی باری آئی، ان کے خاتم النبیین ہونے کی باری آئی، لقد من اللہ نے احسان جتایا۔ ہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات دی، انبیاء پہ کتابیں نازل کی، زبور و انجیل آئی، صحیفے آئے، کسی پر احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا، داؤد خلیفۃ اللہ کو بھیجا، کسی پر احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ کی باری آئی، جب کائنات کے امام کی باری آئی، جب نبیوں کے سردار کی باری آئی، جب آمنہ کے لال کی باری آئی، جب مدینہ کے تاجدار کی باری آئی، جب مکہ کے در یتیم کی باری آئی، لقد من اللہ نے احسان جتایا کہ میں نے احسان کیا۔ پیغمبر کی بعثت سے پہلے واضح گمراہی کے اندر تھے، اللہ کے نبی انقلاب لے کے آئے۔ ایسا انقلاب دنیا میں کوئی نہیں لایا۔ کوئی ہٹلر کے انقلاب کی بات کرتے ہیں، کوئی لیلن کی بات کرتے ہیں، کوئی غصیہ کی بات کرتے ہیں۔ جو انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب لے کے آئے، ایسا انقلاب کائنات میں کوئی نہیں لایا۔ ذہن بدلے، نظریات بدلے، کلچر بدلے، ثقافتیں بدلی، تہذیبیں بدلی۔ جو چور تھے وہ چوکیدار بن گئے، جو قاتل تھے وہ جان دینے والے بن گئے، جو راہزن تھے وہ رہبر بن گئے، جو بگڑے ہوئے تھے وہ بننے والے بن گئے۔ کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا احسان۔ ذہنوں میں تبدیلی آئی، کلچر میں تبدیلی آئی، نظام میں تبدیلی آئی، ثقافتوں میں تبدیلی آئی۔ قاتل، پانی کے قطرے پہ لڑنے والے، 100 سال تک جنگیں جاری رکھنے والے کیا بن گئے؟ ایک دوسرے پر جان دینے والے بن گئے۔ ایک پانی کے قطرے پہ لڑا کرتے تھے، اللہ کے رسول کی بعثت کو بھیج کر امام الانبیاء نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا۔ وہ جو چور تھے، وہ جو راہزن تھے، وہ جو مشرک تھے، وہ جو قاتل تھے، وہ جو بگڑے ہوئے تھے، دھرتی میں ایسا انقلاب کسی نے پیدا نہیں کیا۔ جو چور تھے وہ چوکیدار بن گئے، جو راہزن تھے وہ رہبر بن گئے، جو بگڑے ہوئے تھے وہ بننے والے بن گئے، جو مشرک تھے وہ موحد بن گئے۔ ایک ایک قطرے پہ پانی پر جنگیں ہوا کرتی تھیں، اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ 3 آدمی ہیں، تینوں پہ بے ہوشی طاری ہے۔ پہلے کو پانی دیا، کیا کہنے لگے؟ میرے ادھر توجہ کریں، میرے دوسرے بھائی کو دو، انہو آثر منی، یہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، یہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ دوسرے کو دیا، کہا نہیں تیسرے کو دو، یہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ حتیٰ مات ثلاثہ، پانی کا ایک قطرہ کسی کو نصیب نہیں ہوا، تینوں دنیا سے جا چکے تھے۔ یہ ہے تبدیلی۔ کل تک پانی کے قطروں پہ لڑائی کیا کرتے تھے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تبدیلی لے کے آئے، اتنا انقلاب لے کے آئے، اتنے تغیر لے کے آئے، کائنات میں کوئی نہیں لے کے آیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں ذکر کر رہا تھا امام الانبیاء خاتم الانبیاء کا کتنا بڑا مقام ہے۔ میرا پیغمبر بولے تو حدیث بن جائے، میرا نبی نہ کرے تو چیز حرام ہو جائے، میرا پیغمبر ہاں کرے تو چیز حلال ہو جائے، میرے پیغمبر کو غصہ آئے تو جہنم کو ہلا کر رکھ دے، میرے نبی کا پسینہ آئے تو مشک سے زیادہ خوشبو آنا شروع ہو جائے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، آپ کی شان کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے مقام کو، آپ کی رفعت کو اللہ نے اونچا کر دیا، اللہ نے مقام عطا کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو تورات دینی تھی تو کہاں بلایا؟ طور پہاڑ پہ آئیں، 40 دن کا چلہ کاٹے تو کتاب ملے گی۔ زبور نازل کی تو معبد خانے میں جانا پڑا، انجیل نازل کی تو مقام کسی پہ آنا پڑا، لیکن جب قرآن کی باری آئی تو کہا جہاں میرا محمد مصطفیٰ ہوگا وہاں میں قرآن نازل کروں گا۔ اللہ کے رسول بدر میں ہیں، قرآن بدر میں، اللہ کے رسول احد میں ہے، قرآن احد میں، اللہ کے نبی خندق میں ہے، قرآن خندق میں، اللہ کے پیغمبر مکہ میں ہے، قرآن مکہ میں ہے، اللہ کے نبی مدینہ میں ہے، قرآن مدینہ میں ہے، اللہ کے نبی عائشہ کے حجرے میں ہے، اور قرآن بھی عائشہ کے حجرے میں ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، آپ کی شان کو اونچا کر دیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک حدیث بیان کرتا ہوں، میرے علماء، مشائخ، میرے عمراء، میری جماعت کے قائدین تشریف لا چکے ہیں، مختصر بات کر دیتا ہوں۔ عروہ بن مسعود الثقفی ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مشرکین مکہ کی طرف سے سفیر ہیں، جب قوم کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ میں تمہیں پیغمبر کا تعارف بتاؤں کہ یہ کون ہیں، ان کے نوکر کون ہیں، ان کے چاہنے والے کون ہیں۔ لقد وفدت الى الملوک وفدت الى کسریٰ و کیسر و نجاشی، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے پاس گیا ہوں، روم کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں، ایران کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں، نجاشی کے پاس گیا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے نوکر چا کر اتنی تعظیم کرتے ہوں۔ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، جو محمد کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں، کتنی تعظیم، کتنی عزت۔ واللہ ان نخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل فدلک بها وجهه وجلدہ، اگر پیغمبر کا تھوک کسی کے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے، کسی کے کف پہ لگ جاتا ہے، فدلک بها وجهه وجلدہ، اس کو متبرک سمجھ کے اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں۔ تھوک بھی پیغمبر کا نیچے نہیں گرنے دیتے۔ وَإِذَا تَوَزَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب پیغمبر وضو کرتے تھے، پیغمبر کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ، جب پیغمبر حکم فرماتے تھے وہ فوراً حکم کی تعمیل کر لیا کرتے تھے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، جب پیغمبر گفتگو فرماتے تھے وہ اپنی آوازوں کو پست کر لیا کرتے تھے۔ یہ ہے مقام، یہ ہے سیرت، یہ ہے کائنات کے نبی، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء۔ ہاں ہاں، کوئی ظالم، کوئی دجال، کوئی کانا، کوئی کذاب یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، کہا ڈنکے کی چوٹ پہ اس کا انکار کر دینا۔ افضل الرسل بھی پیارے پیغمبر، خاتم النبیین بھی پیارے پیغمبر، امام الہدا بھی پیارے پیغمبر، کائنات کا امام بھی پیارا پیغمبر۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی جھوٹا کذاب دجال دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اس کا انکار کرنا، اس دجال کی تکذیب کر دینا، اس دجال کا جنٹے کی چوٹ پر انکار کرنا کہ تو دجال ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر آخری نبی ہیں۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ امت آخری امت ہے۔ ہاں ہاں، اگر دوسرا نبی مانا تو اس امت کو دوسری امت اس کے بعد آنے والی ماننا پڑے گا۔ مسجد نبوی دوسری ہونی پڑے گی، خانہ کعبہ دوسرا ہونا پڑے گا، کتاب دوسری ماننی پڑے گی۔ نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی خاتم الانبیاء ہے۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کھولیں، جگہ جگہ اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو، بات ختم کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان اللہ کے نبی کائنات میں سب سے افضل ہے، ہمارا ایمان اللہ کے نبی خاتم الرسل ہیں۔ ہماری اولاد، ہماری جانیں، ہماری جوانیاں، ہمارے مال، ہماری سب چیز اللہ کے کائنات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، آپ کی رسالت کے لیے قربان ہے کہ ہم آپ کی نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث اسی مشن کو لے کے نکلی ہے۔
مرکزی جمعیت کے امیر سینیٹر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ طول اللہ عمرہ متعن اللہ عن علمہ اسی مشن کو لے کے نکلے ہیں. ہمارے قائدین اسی مشن کو لے کے نکلے ہیں. اور یاد رکھیں جیسے صبح امیر محترم فرما رہے تھے جتنا حق اہل حدیثوں نے ادا کیا اتنا کسی نے نہیں کیا. ہاں اہل حدیثوں کو کرنا تھا. اب جتنا اہل حدیثوں کو کرنا چاہیے اس سے زیادہ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں دنیا میں اگر واجب الاطاعت واجب الاتباع کوئی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انشاءاللہ تعالی مرکزی جمعیت کا یہ مشن قائم اور دائم رہے گا. اور میں جوانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں یوتھ فورس میں شامل ہو کر یوتھ فورس کے ساتھیوں کا شانہ بشانہ کھڑے ہوں. ہاں اپنے قائدین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں, علامہ احسان الہی کے مشن کو بچانے کے لیے کھڑے ہوں. ہاں دین کی بلندی کے لیے کھڑے ہوں. اسلام جان مانگے تو جان دے دے, خون مانگے تو خون دے دے, پسینہ مانگے تو پسینہ دے دیں, قربانی مانگے تو قربانی دے دیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.